کیا آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ایک لگژری گاڑی خریدنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ایک بڑا بنگلہ خریدنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک ہائی پروفائل بزنس کے مالک بننا چاہتے ہیں؟ ایک اچھے برانڈ کے مالک بننا چاہتے ہیں؟ یہ منجن بیچا جا رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر۔ ان جیسے لوگوں کو بالکل اگنور کریں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، آزاد چائے والا، حافظ احمد صاحب اور شاہد انور، اس طرح کے کئی بڑے مگرمچھ ہیں، لیکن یہ لوگ بڑے مگرمچھ ہیں اور یہ لوگوں کو آسانی سے پھنسا رہے ہیں اپنی ویلتھ دکھا کے، اپنی کارز دکھا کے۔ اب وہ ان کی اپنی ہے، رینٹڈ ہیں، کورسز بیچ کے پیسہ کما کے خریدی ہیں۔ اس سے پہلے ان کی لائف دیکھو آپ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے آپ کو کورسز بیچے ہیں، انہوں نے آپ کو گھیرا ہے، آپ کے پیسوں سے انہوں نے اپنی ویلتھ بنائی ہے، اپنی کارز خریدی ہیں، بنگلے خریدے ہیں، آپ کو وہی دکھا کر پھنسا رہے ہیں اور مزید کورسز بیچ رہے ہیں۔ کئی لوگ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی تو ویوز کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ بھائی میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ میں ان کا نام لے کر ویوز کے چکر میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے سامنے کئی ایسے کیسز آئے کہ جو بیچارے مجبور تھے، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن کسی طریقے سے ادھار کر کے، کسی سے قرض لے کے، کسی بھی طریقے سے پیسہ ارینج کر کے انہوں نے اپنا ایک سٹارٹ اپ شروع کیا۔ ان کے چکر میں آ کے کورسز خریدے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کا، وہ پیسہ بھی ڈوب گیا، دوبارہ سے سٹریس میں آ گئے۔ اب یہ چکر چل کیوں رہا ہے؟ یہ جو بزنس آئیڈیاز بیچے جا رہے ہیں اور لوگوں کو امیر بنانے کے پیچھے یہ لوگ لگے پڑے ہیں کہ بھائی آپ پیسہ کماؤ، آپ امیر بن جاؤ، یہ ٹھیکہ انہوں نے اٹھایا ہوا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے پوری گیم کیا ہے، یہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ آپ کے پاس ہر بندہ آئے گا، کبھی کوئی فروٹ والے کے پاس جا رہا ہوگا، بھائی کیلا کتنے کا دے رہے ہو آپ، آم کتنے کا دے رہے ہو، 200-300 بتائے گا وہ، اسی کو میں آپ کو 500 کا 1 کلو بیچ کے دکھاؤں گا، ٹک ٹک کر کے، کاٹا پیٹی کر کے اس کو جو ہے نا ڈبے میں بن کر کے بیچ رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ آپ 2-3 ڈبے بیچ سکتے ہو، اس کا سکون کیوں تباہ کر رہے ہو؟ وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے، اپنی روزی روٹی کر رہا ہے، صبح سے شام تک ایک دیہڑی مناسب پیسے کما رہا ہے، اس کے جا کے دماغ میں اپنے گند ڈال دیا، وہ بیچارہ خود کو گلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ مس کر رہا ہوں، اس کا سکون تباہ کر دیا آپ نے۔ اب یہ پوری کہانی، یہ موٹیویشنل سپیکر سارے کے سارے سکیم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ نارمل لائف صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، یہی انسان ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی امپلائر ہے، کوئی امپلائی ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی مالک ہے، یہ سب چلتا آ رہا ہے بھائی۔ یہ سسٹم ضروری نہیں ہے، ہر کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنی وجہ سے غریب ہو، آپ امیر بن سکتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف آپ کا سکون تباہ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ کئی لوگ میرے کمنٹ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آزاد چائے والا تو اچھا بندہ ہے، وہ تو لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا ہے۔ بھائی اگر میں ایک کمپنی کے لیے، ایک فیکٹری کے لیے 25 سے 30 ہزار روپے میں بکنے والی ایک مشین وہ میں پروموٹ کر رہا ہوں، تو میں مفت میں تھوڑی کر رہا ہوں۔ میرا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ میں مائک اٹھاؤں، کیمرہ اٹھاؤں، کسی بھی فیکٹری میں جا کے چپل بنانے والی مشین، کوئی بھی ایسی پروڈکٹ بنانے والی، وائپر بنانے والی مشین، یہ ساری چیزیں میں پروموٹ کر کے پیسے کما رہا ہوں، یہ مفت میں تھوڑی کروں گا میں، نہ میری اپنی بنائی ہوئی مشین ہے۔ ہاں میں اچھا بندہ ہوں کہ میں آپ کو ایک مشین مفت میں پرووائڈ کروں، پھر آپ کو اس سے بننے والی وہ پروڈکٹ، وہ مٹیریل آپ کو پرووائڈ کروں، پھر جو آپ پروڈکٹ بناؤ وہ میں آپ کو بیچنے میں، وہ سیل کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کروں، تو پھر میں کہوں گا کہ یار کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو ورغلاتے ہو، گھر میں انڈسٹری لگاؤ، ایک بیچارہ 25-30 ہزار روپے، 35 ہزار روپے کمانے والا بندہ جوڑ توڑ کے پیسے کما کے ایک فیکٹری کا خواب دیکھ رہے کہ میں گھر میں منی فیکٹری لگاؤں گا، اور جا کے جناب وہ اپنا پورا سکون تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور وہ اس میں پھر کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی پاکستان میں یا کہیں بھی پروڈکٹ بنانا آسان ہے، گھروں میں ہر جگہ کہیں پر بھی بیٹھے بیٹھے ہاتھوں سے ہینڈ میڈ چیزیں، مشین سے بنی ہوئی ہر پروڈکٹ تیار کرنا بالکل ایزی ہے، اس پروڈکٹ کو بیچنا مشکل ہے بھائی۔ اب سارے لوگ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو، آپ بھی تو وہی چیزیں کر رہے ہو۔ تو بھائی اگر میرے اس میسج سے، اس ویڈیو سے کسی بھی انسان کا پیسہ بچ جائے، کسی غریب آدمی کا بھلا ہو جائے اور وہ واپس اپنے سکون میں آ جائے تو اچھا ہوگا نا یار۔ میرے لیے یہ اچیومنٹ ہی بہت ہے بھائی۔ آپ فالو بھی مت کرو، آپ سبسکرائب بھی مت کرو، آپ ویڈیو کو لائک بھی مت کرو یار، آپ صرف دیکھو کہ میں آپ سے کہہ کیا رہا ہوں، میں آپ سے عرض کیا کر رہا ہوں بھائی، آپ اس ریالٹی میں جا کے دیکھو۔ پھر یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ کاروبار کے لیے نہیں بنا، یہ ایک بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کراچی کا پڑھا لکھا نوجوان 50 سے 60 ہزار روپے کی نوکری کرتا ہے. وہ گریجویٹ ہے, پڑھا لکھا نوجوان ہے, کسی اچھی یونیورسٹی سے وہ پڑھا ہوا ہے. میکسیمم 1 لاکھ روپے کا کام کرتا ہے, وہ نوکری کرتا ہے کہیں پہ کسی جگہ. لیکن کوئٹہ سے, پشاور سے ایک پٹھان اٹھ کے آتا ہے, کراچی میں ایک دکان لیتا ہے, اس میں چائے کا سیٹ اپ لگاتا ہے, اور وہ لاکھوں روپے کماتا ہے مہینے کے. وہ کاروبار کر رہا ہے. اب وہ ایسے تو نہیں کر رہا کہ آپ نے اس کو ایک طریقہ بتایا کہ بھائی ایک کاؤنٹر خریدو, ٹیبل خریدو, کرسیاں خریدو, چائے والا لا کے بٹھا دو, کام چل گیا. نہیں بھائی, ایسے نہیں ہوتا. آپ نے BBA کیا, آپ نے بزنس پڑھا, آپ نے فائنینس پڑھا, آپ جا کے 50-60 ہزار یا 1 لاکھ روپے کی نوکری کر رہے ہو. وہ بندہ کوئٹہ سے, پشاور سے, KPK سے اٹھ کے آ رہا ہے, یہاں پر کوئٹہ کے نام سے ہوٹل مشہور ہوتے ہیں ہمارے کراچی میں, یہاں آ رہا ہے, وہ لاکھوں روپے کا بزنس کر رہا ہے آپ کے سامنے, اور وہ اس ڈگری کا مالک بھی نہیں ہے جو آپ کو اللہ نے دی ہے. تو یہ کیسے؟ یہی سمجھانے کا مطلب ہے کہ بھائی اس کے خون میں ہے وہ کاروبار. ہم اکثر جب چائے کے ڈھابے پہ جاتے ہیں, ہمیں زیادہ تر تعداد جو ٹیبل پہ سرو کرتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی ملتی ہے. 12 سال, 15 سال, 20 سال, 18 سال, اس طرح کے ایج کے لوگوں کی ملتی ہے جو ان کے بچے ہوتے ہیں. اب وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو, اپنے چاچا کو, اپنے بڑے بھائی کو, وہ کاروبار کس طریقے سے کر رہا ہے, وہ کس طریقے سے پروفٹ کما رہا ہے, وہ کس طرح سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کہاں جو ایرر آ رہے ہیں اس کو کیسے سورٹ آؤٹ کر رہا ہے. پورا بزنس ماڈل وہ سمجھ پاتا ہے. اب چاہے وہ لنڈے کا کام ہو, چاہے کمبل بیچنا ہو, پورا لائٹ ہاؤس جوتوں سے بھرا ہوا ہے, سارے پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ سیکھ رہے ہیں, گرو ہو رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, وہ اور اچھا بزنس کر رہے ہیں. تو یہ ان کے خون میں ہے. آپ کسی بھی جگہ جا کے دیکھیں, سالوں لگتے ہیں کسی ایک دکان کو, کسی ایک ٹیے کو آباد کرنے میں. آپ کسی مشہور فرائز والے کے پاس چلے جائیں کہ جہاں ایٹ لیسٹ ایک ٹائم پہ 10-15 لوگ آپ کو کھڑے ملتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک مناسب دھندا ہے میری نظر میں. آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کتنا ٹائم لگا یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں, وہ 8 سال, 5 سال, 4 سال, کم سے کم 3 سال گنوائے گا آپ کو کہ یار مجھے اتنا ٹائم ہو گیا ہے اس جگہ کو جمانے میں, اس کام کو جمانے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 3 مہینے کا ایک کورس کسی کو بیچیں اور آپ اس کو بولے آپ ملینئر بن جائیں؟ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں کہ یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یہ سارے کے سارے سکیمز ہیں. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ کمفرٹ زون سے نکل آؤ, کیوں نکل آؤ؟ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں. کمفرٹ زون کا کیا مطلب ہے؟ کمفرٹ زون کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ شکر ادا کروں, اللہ کا میں شکر گزار ہوں, اور میں لالچ نہ کروں, میں سکون سے بیٹھوں. ہاں میں محنت کروں, میں اور پیسہ کمانے کی, میں اور کام کرنے کی, جس بھی طریقے سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ضرور کروں, وہ بری بات نہیں ہے. لیکن یہی کرنا ہے, پیسہ ہی کمانا ہے, لوگوں کا سکون, لوگوں کا چین انہوں نے چھین لیا ہے, لوگوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے. فیس بک اٹھاؤ, انسٹاگرام اٹھاؤ, ٹک ٹاک اٹھاؤ, کوئی بولتا ہے غریب ہو, کوئی بولتا ہے ملینئر ہو, کوئی کیا بول رہا ہے, کسی بھی طریقے سے وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں اور آپ کو پاگل بنا رہے ہیں. وہ ہم مسلمان ہیں, کمفرٹ زون کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. اب میں اس چیز سے کیوں باہر آؤں؟ اگر ایک بندہ 80,000 1 لاکھ روپے کما رہا ہے, وہ ایک چھوٹی فیملی ہے, ماں باپ کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, تھوڑے بہت مائنس پلس چلتا رہتا ہے, مہینے میں کسی سے پیسے لے لیے, ایک سرکل چل رہا ہے, یہ زندگی بھر چلتا رہے گا یار. کتنے پرانے اشعار اٹھا کے دیکھ لو, کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, صدیوں پرانے قول اٹھا کے دیکھ لو, یہی چل رہا ہوتا ہے. حالات پہ ادھر سے ادھر ہو گیا پیسہ, یہ غربت آ گئی, انفلیشن, یہ سارا کچھ چلتا آ رہا ہے. یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے. نئی چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن کے جو آلات ہیں وہ زیادہ ہو گئے, تو ہر بندہ اپنے آپ کو پھر انٹرپرینور سمجھنے لگا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ چیز آ گئی ہے, میں نے 2 لائنیں پڑھ لی, میں نے کورس خرید لیا, میں نے کورس کر لیا, اب میں ویب سائٹ بناؤں گا, اب میں دھندا کروں گا اور راتوں رات ملینئر بن جاؤں گا. آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو کتنا بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے کہ اگر آپ ای کامرس میں یا ٹریڈنگ میں آپ کو جو جھٹکا لگا نا, وہ کبھی زندگی میں سالوں میں آپ واپس جگہ پہ نہیں آؤ گے. یہ جن لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے ان سے پوچھ لو آپ. میرے پاس کتنے کیسز آئے کہ یار افتخار بھائی ہمارا کام نہیں چل رہا, ہم کیا کریں, ویب سائٹ نہیں چل رہی ہماری, ہمارے پاس آرڈرز نہیں آ رہے, ہمارا دھندا نہیں چل رہا, کیا کریں. بھائی آپ 2.5-3 لاکھ روپے منتھلی بجٹ رکھو گے تو جا کے کوئی آپ کے پاس 100-150 آرڈر آئے گا. پھر آہستہ آہستہ جب تک آپ پیسے نہیں لگاؤ گے کنورژن کیسے ہوگا؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا. اب اتنا بجٹ ہر کوئی بندہ تو نہیں رکھ کے بیٹھا ہوا.
ہاں ایک بندہ ہے کہ وہ بولتا ہے میرے پاس 80 لاکھ روپے ہیں، میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اور میں ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ شروع کر رہا ہوں، اور میں 2-3 سال کا مارکیٹنگ بجٹ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، ہر مہینے میں 2-3 لاکھ روپے لگا سکتا ہوں، ایٹ لیسٹ 1 لاکھ روپے لگا سکتا ہوں میں. تو وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، وہ برانڈ بلڈنگ ایزیلی جو پروسیس ہے طریقے سے وہ کر رہا ہے فالو، تو ٹھیک ہے. لیکن میکسیمم تعداد کن لوگوں کی ہے؟ ویڈیو دیکھی، ارے بھائی کیا بات ہے بھائی، یہ تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، تو ہمارا خیر خواہ ہے، یہ تو ہمیں امیر دیکھنا چاہتا ہے. لاؤ بھائی کسی بھی طریقے سے پیسے ارینج کرو، کورس خریدو، بعد میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. اب تو ویب سائٹ بنانی ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے، چلو پروڈکٹ بھی آ گئی ہے، پھر اس کو بیچنا ہے، اسٹاک کر لیا ہے، اب اس کو بیچنا کیسے ہے، اس کے لیے ایڈ چلانے ہیں، اس کے لیے بجٹ چاہیے، پھر وہ بجٹ نہیں ہے، وہ بجٹ ارینج کیا، پھر کنورژن نہیں آ رہا، اچھا ہو گیا آرڈر پلیس ہو گئے، ریٹرن آ رہا ہے، اور ہزار مسائل ہیں بھائی. مشکل ہے، کاروبار کرنا آسان نہیں ہے. یہ جتنے لوگ آپ کو منجن بیچ رہے ہیں، یہ جتنے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں خدا را ان سے بچو. کوئی بھی بندہ اس دور میں اگر آپ کو سامنے بیٹھ کر بتا رہا ہے کہ آؤ میں آپ کو امیر بناتا ہوں، آؤ میں آپ کو بزنس کرنا سکھاتا ہوں، اس بندے کو بالکل مت دیکھو، اس کو فالو مت کرو، اس کے کورسز مت خریدو. آخری بات کروں گا آپ سے کہ بھائی اپنی زندگی کا سکون برباد مت کرو. کوئی بھی بندہ جو سکون سے کام کر رہا ہے، 2-4 پیسے کما رہا ہے، مہینے میں کبھی ادھار لینا پڑ رہا ہے تو پڑ رہا ہے، پھر چکا رہا ہے، اسی طریقے سے ایک سرکل چل رہا ہے. اپنی زندگی کا سکون ان لوگوں کو سن سن کے خراب مت کرو. یہ لوگ آپ کو صرف اور صرف اپنے کورسز بیچ رہے ہیں، میں اگین کہہ رہا ہوں ان سے بچو. اپنے پیسے کماؤ، اپنے فیملی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، ماں باپ کو ٹائم دو، اور کسی بھی طریقے سے سلولی اور کام کر کے، مزید کسی دوسری جگہ سیکنڈ جاب کر کے، کسی بھی طریقے سے، یا چھوٹا موٹا ٹیا لگا کے، لیکن ٹائم لگے گا اس کو کامیاب بنانے میں. اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے تو ای کامرس بھی اچھا بزنس ہے، آپ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہونا چاہیے، اچھا خاصا بیک اپ ہونا چاہیے، اچھی خاصی سمجھ ہونی چاہیے، تب آپ کرو. کوئی بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، میں اس کو جواب دوں گا. اور میرے پاس وہ لوگ ضرور مجھے کمنٹ کریں یا مجھے اپنی ڈیٹیل بھیجیں کہ جنہوں نے اپنا بزنس شروع کیا اور کامیاب نہیں ہوا کسی بھی طریقے سے. اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.